فلسفہ یہ ہے، ہم یہ جو اکٹھے ہوتے ہیں اس کا فلسفہ یہ ہے، اگر یہاں بھی اکٹھے ہو کر ہم نے اپنے اندر یہ رکھنا ہے کہ یہ غریب ہے تو غریب رہے، یہ مقروض ہے تو مقروض رہے، میرے ساتھ کھڑا ہونے والا اگر بیمار ہے تو اور بیمار ہو جائے، تو پھر ہماری نمازوں کا فائدہ ہے۔ نماز یہ 2 رکعت نماز فقط نہیں ہے، اصل میں ہم جسے عبادت سمجھ بیٹھے ہیں یہ ایک حصہ ہے عبادت کا، ہم جسے پورا دین سمجھ بیٹھے ہیں وہ دین کا ایک جزو ہے۔ ہم جس نماز کو فقط دین سمجھ بیٹھے ہیں یہ دین کا ایک حصہ ہے، یہ تو ہمیں تیار کرنے کے لیے ہے۔ نماز خدا یہ نہیں چاہتا کہ بس ہم مسجد میں بیٹھیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں، بلکہ بہت پیارا جملہ آپ کی سماعتوں کے ہدیہ کروں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تسبیح پھیرتے رہو، اسلام یہ کہتا ہے اپنے من کو پھیرو۔ فقط تسبیح پھیرنا دین نہیں ہے، اپنے اندر کو پھیرنا دین ہے، اپنے من کو پھیرنا دین ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا دین ہے۔ یہ فلسفہ ہے نماز جمعہ کا۔ اس نماز میں جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اسلام تبدیلی چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے جس تمہارے اندر کچھ تبدیل ہونا چاہیے، تبدیل ہونا چاہیے۔ ایک شخص آیا پیغمبر کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ مجھے دین سکھائیے۔ حضور نے اسے اپنے صحابی کے حوالے کیا، کہا کہ یہ ایک نیا اسٹوڈنٹ ہے، اسے دین سکھا۔ دین سیکھنا واجب ہے۔ تفقہوا فی الدین والا انتم اعراب، دین کو سیکھو وگرنہ تم جاہل ہو، بدو ہو، اعراب میں سے ہو، دین سیکھو۔ تو جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو دنیا سکھاتے ہیں وہاں پہ دین سکھانا بھی۔ اور آپ کے یہاں تو ماشاء اللہ اس کمیونٹی میں اب میرے عباس میں اسلامک اسکول جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو جہاں جہاں بھی اسلامی تعلیم دی جاتی ہے بھیجنا ہے۔ جہاں پہ ہم دنیا سکھانے کے لیے اتنا کرتے ہیں، ڈاکٹر بنانے کے لیے لونز لے لیتے ہیں، اپنے بچوں کو وکیل بنانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، اپنے کریڈٹ کارڈز ہم بھر لیتے ہیں کہ بچے دنیا سیکھ جائیں۔ کبھی کیا یہ بھی کیا ہے کہ بچے دین سیکھ جائیں؟ یہ 50-60 سال کی زندگی کامیاب گزارنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں بچے دنیا سیکھیں، اچھے ڈاکٹر بنے، اچھے وکیل بنے، اچھے بزنس مین بنے، ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ 60-70 سال کی زندگی کے لیے تو اتنا کچھ کر رہے ہیں، جس زندگی میں اس بچے نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس میں کیا کرے گا تمہارے؟ تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین سکھائیں۔ اب چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو تبدیلی جو بنیادی چیز ہے وہ تبدیلی ہے۔ تو یہ واقعہ سن لیجیے، تو پیغمبر نے کہا اپنے صحابی سے کہ اسے دین سکھاؤ۔ اس صحابی نے ایک سبق دیا اس بچے کو، وہ بچہ چلا گیا، وہ شخص چلا گیا آنے والا، دوسرے دن کلاس میں نہیں آیا۔ اب حضور نے پوچھا کہ وہ جو کل اسٹوڈنٹ آیا تھا وہ آج نہیں آیا؟ کہا آج وہ آنا چاہیے۔ ہمیں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک نماز میں آئے اور پھر ڈھونڈتے رہے، ایک جمعہ شکل دکھائی اور پھر کبھی کہا کہ یہ تو عید پہ ملتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ یہ ہمارے بھائی صاحب جو ہیں یہ تو پہلے کہتے تھے کہ محرم کے 10 دنوں میں ملتے ہیں، اب کہتے ہیں یہ تو صرف عاشور پہ ملتے ہیں۔ اب تو ہم نے شارٹ کٹس بنا لیے نا، ماہ رمضان میں کہتے نہیں تو شبوں میں ملتے ہیں، باقی رمضان میں نظر نہیں آتے، فقط شبوں کی مجلسوں میں ہی آتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ عزاداری ہوتی تھی، ماں باپ ماتم کرتے تھے، بچے ماتم سیکھتے تھے، ماں باپ ہلکا بنا کے مردوں میں باپ کھڑا ہو جاتا، ماں عورتوں میں کھڑی ہو جاتی، اب بچہ دیکھتا بچہ بھی ماتم کرتا۔ اب جب باپ نے باہر کھڑے ہو کر ایک ہاتھ سے شروع کر دیا ہے، پہلے 2 ہاتھ سے تھا، اب وہ 2 ہاتھ سے کم ہو کے ایک ہاتھ پہ آ گیا۔ اب یہ جو ہم نے بجائے اس کے کہ ہم چیزوں کو بڑھاتے، ہم چیزوں کو عزت اور شان و شوکت کے ساتھ کرتے، نماز ہو تو شان سے ہو، عزاداری ہو تو شان سے ہو، ذکر اہل بیت ہو تو شان سے ہو، ہمارے جشن ہو تو شان سے ہو، ہماری تابوت کی مجالس ہو تو شان سے ہو، ہماری کمیونٹی کی گیدرنگز ہو تو شان۔ یہ شان و شوکت کہاں ہے آج؟ یہ شان و شوکت چاہیے ہماری ملت کو، وہ ملت کی جو کامیاب ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت وشیعتکہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی قیامت میں ہر ایک ناکام ہوگا، اگر کامیاب ہوں گے تو یا آپ ہوں گے یا آپ کے شیعہ ہوں گے۔ نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد
تو وہ شخص نہیں آیا، دوسرے دن نہیں آیا. پیغمبر نے پوچھا کتنا بلاؤ سے، جب آیا پوچھا کہ تم ایک سبق لے کے اس کے بعد آئے نہیں تو کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے دین سیکھ لیے، میں نے دین. اب ہم نے سیکھی کتنے ایسے ہیں کہ یوٹیوب پہ ایک دو مجالس سن لی اور پڑھنے والے پہ یہ انہوں نے تو صحیح نہیں پڑھا. یہ پڑھنے والے نے بھئی آپ ان سے پوچھیں انہوں نے کہاں سے پڑھے، یا تو آپ بتائیں کہ دنیا کی ساری کتابیں آپ نے پڑھ لی ہیں، کوئی کتاب آپ ایسے نہیں کہ جو آپ نہ پڑھ سکے ہو، آپ پوچھ لیں. اس نے کہا میں نے ایک سبق لے لیا، میں عالم بن گیا، میں نے سب کچھ سیکھ لیا. میں نے کہا اچھا ایک سبق میں کل کی کلاس میں تو نے پورا دین سیکھ لیا؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نے سیکھ لیا. اب یہ نتیجے پر غور کیجئے، کیا سیکھا؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوا تھا، آپ نے اپنے ایک صحابی سے کہا اسے دین سکھاؤ، آپ کے صحابی نے مجھے پہلا سبق دیا اور پورے کا پورا دین میں سیکھ گیا. اس صحابی نے یہ کہا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پہلا سبق یہ تھا ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کا اجر ملے گا، ذرہ برابر گناہ کرو گے اس کا عذاب ہوگا. یہی تو دین ہے، میں سمجھ گیا ہوں، اب مجھے اور کسی سبق کی ضرورت، مجھے سبق پتہ چل گیا، ذرہ برابر گناہ کروں گا عذاب ہوگا، ذرہ برابر نیکی کروں گا، اور یہی دین ہے. ایک جملے نے اس انسان کی زندگی کو بدل کر دیا. بس یہی بعض جملے ایسے ہوتے ہیں، بعض مومنٹ ایسے ہوتے ہیں، قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، انسانوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، پوری کمیونٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں. اور یہ دیکھیں آج بعض کمیونٹیز ایسی ہیں، بعض ملک ایسے ہیں آپ کے علم میں کہ جہاں پر لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک سید کی آواز پر پورا ملک اکٹھا ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہاں کی بات ہے؟ انہوں نے اپنی تربیت کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے، انہوں نے کمیونٹی بلڈنگ کی ہے. ذات کی آپ تک نہیں، ذات سے باہر نکل کر سوچیں، کمیونٹی کی بات کرنی ہے، اپنے بہن بھائیوں کی بات کرنی ہے، دوسرے لوگوں کی بات کرنی ہے. اور جب ہم اپنے امام خمینی کا ایک بہت پیارا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں ہے نا، میں بڑی مشکل ہے، کوئی اس سے باہر نہیں آ سکتا. کوئی جتنا بڑا بھی عارف ہو جائے، وہ لکھتے ہیں کہ کوئی جتنا بڑا بھی عارف ہو جائے کہنا کہ میں اپنی میں سے باہر آ جاؤں، کہتے ہیں بہت مشکل. کہتے ہیں کہ جو محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، ریاضت کر کے، اپنے آپ پہ جبر کر کے، خوف خدا سے، تقوی سے اس میں سے باہر آ جاتا ہے نا، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ میں ہی ہوں جو اس میں سے باہر آ گیا، کوئی اور ہو کر کے دکھا. تو ہم نے اس کو نکال دینا ہے. ہم نے ہر ایک کو، چھوٹا ہے تو بہتر اس لیے سمجھنا ہے کہ اس کی عمر کم ہے، اس کے گناہ کم ہے. بڑا ہے تو اس کو بہتر اس لیے سمجھنا ہے ان کی عمر زیادہ ہے، ان کی نیکیاں زیادہ ہیں. ہم نے خود کو کسی سے بہتر نہیں سمجھا. جس دن ہم نے دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا شروع کر دیا اس دن مسائل ختم ہو گئے. اور ایک مومن کی کتنی عزت ہے، ایک مومن کا مقام کتنا بلند ہے. فرماتے ہیں کہ حرمت المؤمن افضل من الکعبہ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک مومن کے جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب کا نور ہے، اس مومن کی حرمت، اس مومن کی عزت کعبہ سے افضل ہے. کعبہ سے افضل ہے. ہم نے اگر کسی مومن کا دل توڑا، اس کا دل نہیں توڑا، کعبہ کو گرایا ہے، بیت اللہ کو گرایا. لہذا کوئی ہمارا جملہ ایسا نہ ہو، ہماری کوئی ادا ایسی نہ ہو، ہماری کوئی گفتگو ایسی نہ ہو کہ کسی مومن کا دل ٹوٹے، کسی مومن کا دل نہ ٹوٹے. یہی دین ہے، یہی اسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرینڈز سسٹرز، آج دنیا کے جو حالات ہیں اس پہ بھی نظر رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور دوسرے خطبے میں عموماً یہ ذکر کیا جاتا ہے چونکہ جو پیغمبر کا فرمان ہے کہ جو مسلمان دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سے لا علم ہے، اس سے بے خبر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے.
دیکھیے دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر ایک مسلمان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں چاہیے ہم کردار ادا کریں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اتنے دور، ہم تو دنیا کے اس کونے میں، وہ مظلوم دنیا کے اس کونے میں، ہم کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو مختلف ذرائع ہیں، مختلف ذرائع ہیں جس طرح سے کر سکتے ہیں. اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے مال سے، اپنی گفتگو سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں. دنیا میں جو اہل بیت کے چاہنے والے مظلوم ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، ولایت علی کی جرم ہے، ولایت علی کی جرم ہے، لوگوں کی گردنیں کٹ. ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ اگر آج ہم ان کے لیے نہیں کر رہے، اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے، آج اگر ہمارے پاس اپنے مومنین بھائیوں اور بہنوں کے لیے فقط اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے، ان کے حق میں دعا کر سکیں. آپ اگر پیسے بھیج سکتے ہیں تو شہداء کی فیملیز کی معاونت کریں. آپ اگر کسی بچے کی کفالت کر سکتے ہیں، ایک بچے کو پڑھانے کے لیے جس کا باپ شہید ہو گیا ہو ولایت علی کی جرم میں، اس کی کفالت کریں. آپ اس بچے کی پڑھائی کا خرچہ اٹھائیں، آپ ایک شہید کے خانوادے کا خرچہ اٹھائیں. نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کر سکتا، دعا تو کر سکتے ہیں، کچھ تو کر سکتے ہیں. اگر آج یہ پریکٹس نہیں کریں گے، یہ تیاری ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ایک عادت ہے، ایک عادت ہے. آپ اگر اپنی بچی کو 9 سال سے پہلے کہ جب اس پہ پردہ واجب ہے، پردے کی پریکٹس نہیں کرائیں گے تو 9 سال کی عمر میں کوئی بٹن نہیں ہے کہ دبائیں تو بچی پردہ کرنا شروع کر دے. یہ دین یہ نہیں ہے کہ 15 سال کا بچہ ہوگا، آپ نے بٹن دبایا تو اس نے نماز شروع کر دی، کب واجب ہو گئی ہے. آپ نے بٹن دبایا تو اس نے روزہ نہیں، اس کی تیاری ہے. وہ 15 سال ایک ماحول بنانا ہے. 15 سال کی عمر میں وہ بچہ پڑھنا شروع کرے گا. بچی کو حجاب کرانا سکھائیں گے تو 9 سال کی عمر میں وہ عادی ہو چکی ہوگی بٹن دبانے سے، اور 9 سال کی عمر میں اس نے یکدم ہی شروع کرنا. تو جب امام آئیں گے تو کیا بٹن دبانے سے ہم نیک ہو جائیں گے؟ جب امام کا ظہور ہوگا تو یہ یکدم سے ہم بینک بیلنس بھول جائیں گے، اپنے کریڈٹ کارڈ پھینک دیں گے، یکدم اپنی بڑی بڑی گاڑیاں پھینک دیں گے. ہم کہیں گے کہ اچھا مولا آ گیا ہوں، تیار ہوں. کیا یکدم سے کر لیں گے؟ نہیں، اس کے لیے تیاری ہے، ایک ماحول ہے. اگر ساری زندگی دنیا میں دنیا کی محبت دل میں رہی اور مولا نے کہا کہ میں آ گیا ہوں، وہ 60-70 سال کی زندگی جس میں محبت دنیا کی دل میں رکھی، ایک آواز پہ وہ دنیا کی محبت کیسے نکالوں گا دل سے؟ وہ 60-70 سال کی عمر میں وہ جو دل کو زنگ لگ چکا ہے وہ کیسے اترے گا؟ اس کے لیے ابھی سے کوشش کرنی ہے، ابھی سے کوشش کرنی ہے تاکہ خدا کرے کہ ہم مولا کی آواز پر لبیک کہہ سکیں. ابھی سے کوشش کرنی ہے. اور وہ کوشش کیسے ہوگی؟ دعائے فرش پڑھیں، اپنے بھائیوں بہنوں کے بارے میں سوچیں، شہداء کی فیملیز کے بارے میں سوچیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا سبب کریں. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو فقط دعا کریں، فقط دعا کریں تاکہ. اور وہ وقت برادر سسٹر زیادہ دور نہیں ہے امام کے ظہور کا. جو حالات بن رہے ہیں، آپ اگر ظہور کی علامات، سائنس آف ری اپیئرنس آف امام پڑھیں، بہت سی چیزیں آ چکی ہیں، بہت سی چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں. اور آنے والا وقت، آپ کو ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آنے والا وقت آسان نہیں ہے. اور بلکہ یہ عرض کر دوں کہ ولایت علی پھولوں کی سیج نہیں ہے. کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور اچھی زندگی گزاروں گا، پیسوں میں کھیلوں گا، بزنسز کروں گا اور بڑا بڑا یہ کروں گا اور وہ کروں گا اور اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کروں گا اور محبت علی کروں گا، نہیں. علی کی محبت تو مشکلات کا راستہ ہے. علی کی محبت تو اولادیں قربان کرنے کا راستہ ہے. علی کی محبت تو اپنی دولت قربان کرنے کا راستہ ہے. علی کی محبت تو اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے کا راستہ ہے. لیکن جب آپ نے یہ عہد کر لیا کہ ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے مولا کے لیے، تو وہ مشکل کشا ہے، وہ مشکل کشا ہے. بس ایک چیز اور سن لیجئے اور آپ کی طبیعت میں، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی آ جائے مولا کے ذکر سے. ایک مومن کے بارے میں ابھی ریسنٹلی پڑھنے کو ملا، وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا. محرم کے دنوں میں اس نے اپنی گاڑی میں سیڑھی چلائی تھی لوہوں کی. تو جو سواری تھی، اب سواری، اب آپ کو کیا پتا کہ سوار جو ہے وہ کون ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، محب علی بھی ہو سکتا ہے، دشمن علی بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ حب اور بغض ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق دل کے ساتھ. چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ مومن ہے، یہ کیا ہے. بہت سے اچھے اچھے چہرے ہوتے ہیں، اندر کھول کے دیکھیں تو آگ جل رہی ہے. ایک ایسا شخص بیٹھ گیا
اس کی گاڑی میں. تو اس نے جب دیکھے کہ اس نے تو ٹیکسی ڈرائیور نے تو نوحے لگائے ہیں، اس کے اندر جو بغض علی ہے وہ ابھرا، بغض علی اس کے دل میں زیادہ ہوا. اب اس سے رہا نہیں جا سکا، اب اس سے رہا نہیں جا سکا. اب اس نے کہا میں اس کو کیا کروں، اب اسے مار تو سکتا نہیں تھا. تو جب وہ اترا اپنی جگہ پہ تو اس نے کہا کہ میں سے یہ کر سکتا ہوں کہ اسے فائنینشلی، جو یہاں بھی سسٹم ہے کہ اگر کسی کو تکلیف دینی ہے تو فائنینشلی تکلیف دیں نا. آپ اگر کسی کو مالی طور پہ، اور دنیا کا بھی یہی اصول ہے، آپ انٹرنیشنل پالیٹکس دیکھیں، اگر کسی کو تنگ کرنا ہے تو اس کے فائنینسز روک لیں، اس کے اکاؤنٹس منجمد کر لیں، پریشان نہیں. اس نے کہا میں اس کو یہ کہ یہ جو 5-10 جو بھی کرنسی ہے میں نے اس کو 15-20 جو بھی دینا ہے میں نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو اسے تکلیف ہوگی. اب جب اترنے لگا تو پتہ تو چل گیا تھا کہ محب علی ٹیکسی ڈرائیور. جب اترنے لگا تو اس نے کہا بھائی کرایہ دو مجھے. اس نے کہا یہ جو سن رہے ہو نا انہی سے مانگو، یہ جو مولا علی کا ذکر کر رہے ہو اور یہ جو علی علی کی کیسٹ CD لگا رکھی ہے یہ کرایہ